تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی, اور جو اسے ملے اسے پائے. اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس حدیث میں کہ وہ شام اور عراق کے مابین میں سے آئے گا. شام اور عراق کے مابین میں سے آئے گا, درمیان میں سے آئے گا. اور دوسری روایت کو ساتھ ملا لیں, ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا؟ خراسان سے, اصفہان سے. اور یہ علاقے کہاں پہ ہیں؟ ایران میں ہیں. تو وہاں سے ہوتا ہوا شام عراق کے مابین میں سے آئے گا. یہ اس کا روٹ بتایا جا رہا ہے, لیکن وہ بنیادی طور پہ ایران کے علاقے خراسان سے آئے گا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے. کتنے یہودی پیروکار ہوں گے؟ اسی لیے آج ایران میں ٹھیک ٹھاک یہودی رہتے ہیں. تو آپ نے بتا دیا کہ 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے. فرمایا فعات یمینا وعات شمالا, وہ فساد مچائے گا, کبھی دائیں جائے گا کبھی بائیں جائے گا. اور آپ نے فرمایا یا عباد اللہ فاثبتوا, آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کے بندو جب دجال آئے ثابت قدم رہنا, دین پہ ڈٹے رہنا, اس کی باتوں میں نہ آنا. نواس ابن سمان کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کے رسول وما لبثه فی الارض, وہ زمین میں کتنے دن رہے گا, کتنے سال رہے گا, کتنا عرصہ رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا 40 یوما, کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. لیکن یوم کا سنہ و یوم کا شہر و یوم کا جمعہ, اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. اس کا ایک دن 40 دنوں میں سے ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ 1 سال کے برابر ہوگا. اور ایک اور اس کا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. باقی کتنے دن رہ گئے؟ 37. باقی کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا یہ 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے, لیکن 40 دنوں میں سے ایک دن جو ہے وہ سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن سے خطاب کر رہے تھے؟ صحابہ کرام سے. تو صحابہ کرام تھے, اس لیے انہوں نے سوال کیا سوال کیا یہ سن کر؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیں فذالک الیوم الذی کسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم, کہ وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ دن کتنے کے برابر ہے؟ 360 دنوں کے برابر ہے, سال کے برابر ہے. تو اب اس میں ہم 5 نمازیں پڑھیں, اتنی کافی ہوں گی؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی عظمت کو سلام پیش کریں کہ انہیں اپنی نمازوں کی فکر ہے. ہم ہوتے ہیں تو دوسرے سوال ہی کرتے رہتے, اچھا جی پھر کہاں, پھر کہاں, پھر کدھر, پھر کیسے. لیکن انہوں نے فوری طور پہ یہ سوال کیا کہ جب وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا بنے گا, کتنی نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں؟ 1 دن کے برابر 5 نمازیں پڑھنی ہیں یا 1 سال کے برابر جتنی نمازیں ہوتی ہیں اتنی ادا کرنی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم وقت کا اندازہ کر لینا. کیسے؟ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ فجر سے لے کے زور تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 6 گھنٹے کہہ لیں, 7 گھنٹے کہہ لیں. تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دن جو سال کے برابر ہوگا, جب اتنا ٹائم ہو جائے تو آپ لوگ زور کی نماز پڑھ لیں. اور زور سے اثر تک کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کا. 2 گھنٹے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. اور عصر سے مغرب تک کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ تو آپ پھر مغرب کی نماز پڑھ لیں. ایسے عشاء, ایسے اندازے سے اس دن اندازے سے نمازیں پڑھنی ہیں. تو اس حدیث نے ہمارا ایک مسئلہ بھی حل کر دیا. کیا مسئلہ؟
کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے 6 مہینے نظر ہی نہیں آتا، 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن، تو ابھی کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ جی اس حدیث کے مطابق ٹائم کا اندازہ لگا کے یہ نمازیں پڑھتے رہیں گے، یہ نہیں کہیں گے 6 مہینے دن ہے تو بس ٹھیک ہے ہم زور اور اثر 2 نمازیں پڑھیں گے 6 مہینے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مکمل ہے، آپ کی شریعت میں یہ مسئلے موجود ہیں، لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے میرے بھائیو پتہ چلا کہ نماز کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ کیوں میرے بھائیو؟ ہمیں فکر ہے نا نماز کی۔ میرے بھائی عمرہ کرنے کی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز پڑھنے کی؟ نماز کی۔ لیکن ہمارے کئی بھائی عمرے کے سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سفر کے دوران بہت سے بھائی جن کے بارے میں شکایات ملتی ہیں کئی نمازیں نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی عمرے سے کہیں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ نماز کی ہے۔ تو نماز کو وہ اہمیت دیں جو صحابہ کرام نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ نواس ابن سمان کہتے ہیں ہمارا اگلا سوال یہ تھا وما اسراعہ فی الارض، آپ نے چونکہ بتایا ہے ایک حدیث میں کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور دن کتنے ہیں؟ 40۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رفتار کتنی ہوگی؟ تو دجال نے پوری دنیا کا چکر لگانا ہے لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ مدینہ میں رہیں، آپ مکہ میں رہیں، لیکن مدینہ میں رہنے والا علاج یہ چھوٹا علاج ہے اور بڑا علاج یہ ہے کہ آپ توحید پہ ہوں، دین پہ ہوں۔ اگر آپ توحید پہ نہیں ہیں، دجال سے بچنے کے لیے مدینہ میں رہ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دجال آئے گا مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے روک دیں گے، مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور مدینہ کے سارے منافق، سارے کافر، آپ فرما رہے مدینہ سے نکل کے اپنے گرو کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کس کے پاس پہنچ جائیں گے؟ دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو کیا مدینہ میں رہنے کا فائدہ ہوا؟ اسی کو فائدہ ہوگا جو توحید کے اوپر ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے آپ نے لفظ کیا بولا ہے؟ مدینہ میں رہنے والے سارے کافر اور سارے منافق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں کئی کافر بھی رہتے ہوں گے، منافق بھی رہتے ہوں گے، چاہے اوپر سے کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ جو کلمہ پڑھ کر بھی شرک کرے وہ کافر ہے، جو کلمہ پڑھ کر بھی صرف اللہ کو معبود نہ مانے، عربی میں کہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اردو کی باری آئے تو نماز کا سلام پھیر کے کہے یا رسول اللہ مدد، شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، یا علی مدد، علی مشکل کشا، علی حاجت روا، قبر والا غوث اعظم، تو میرے بھائی یہ تو شرک کر رہا ہے۔ جو کلمہ عربی میں پڑھا تھا اسے جھٹلا رہا ہے، اس کلمے کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کو آپ کا ووٹ نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تو صحیح معنوں میں کلمہ پڑھیں، کلمہ کے تقاضوں پہ عمل کریں۔ تو بہرحال میرے بھائی مدینہ میں رہنا مفید ہے، لیکن اگر مدینہ میں رہ کے شرک والے کام کرنے ہیں تو مدینہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اب آپ نے جب بتایا کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور دن کتنے ہیں، تو سوال پیدا ہوا رفتار کتنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا دجال اس بادل کی طرح ہوگا، رفتار کے لحاظ سے اس بادل کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا کا زور ہو۔ دجال اس بادل کی طرح ہوگا جس کے پیچھے کس کا زور ہو؟ ہوا کا زور ہو۔ اس رفتار سے وہ چلے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا۔ دعوت کا کام وہ بھی کرے گا، لیکن اس نے دعوت توحید کی نہیں دینی، شرک کی دینی ہے۔
تو پتہ چلا کہ ہر تبلیغ کرنے والا درست راستے پہ نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ آپ تبلیغ کیا کر رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ دعوت میں آپ پیش کیا کر رہے ہیں. اگر آپ دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ جائیں, چادریں چڑھائیں اور درگاہ والے کے نام پہ بکرے ذبح کریں, تو یہ دعوت و تبلیغ اسلام کی نہیں ہے, یہ تو کفر و شرک کی ہے. تو دجال بھی دعوت دے گا, فَيَأْتِيَ الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ, یہ قوم اس پہ ایمان لے آئے گی, وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ, اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے, اس کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. اب جب انہوں نے دجال کو مان لیا, اب دجال کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی تم نہیں مانتے, نہ مانو, ہم تو قبر پہ گئے تھے, ہمیں بیٹا ملا تھا, ہم نے تو ماننا ہی ماننا ہے. تو آئیے ذرا, یہ ان لوگوں نے دجال کو مان لیا. دجال اب کیا کرے گا؟ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ, وہ آسمان کو حکم دے گا, فَتُمْطِرْ, آسمان بارش برسائے گا. پتہ چلا یہ شعبہ دلیل نہیں ہے کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے, دجال آسمان کو حکم دے گا, آسمان ان پہ بارش برسائے گا. وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتْ, زمین کو حکم دے گا, زمین فصل اگائے گی. کیوں بھائی؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے. کس کی طرف سے؟ یہ نہ سمجھیں کہ آسمان جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو گیا ہے, نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے لوگوں کی. کون ہے رب کو ماننے والا, کون ہے ان شعبوں کو دیکھ کر دجالوں کو ماننے والا. تو اب فرمایا فَتَرُوهُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ, رات کو جب ان کے جانور واپس آئیں گے, کن کے جانور؟ اس قوم کے جس قوم نے دجال کو اپنا بڑا مان لیا ہے, رب مان لیا ہے, ان کے جانور واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں خوب بلند ہوں گی, اور ان کے تھنوں میں خوب دودھ بھرا ہوا ہوگا, اور ان کے پہلو خوب پھیل چکے ہوں گے. بارشیں ہو رہی ہیں, زمین فصل اگا رہی ہے, چارہ ہی چارہ ہے, اور جانور جو ہیں وہ بھی پل رہے ہیں. اس کے بعد ثم یأتی القوم, پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا, فیدعوہم, انہیں دعوت دے گا, فیردون علیہ قولا, لیکن یہ لوگ اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے, اسے ماننے سے انکار کر دیں گے. فینصرف عنہم, دجال چلا جائے گا. فیصبحون ممحلین, تو کیا ہوگا؟ دجال کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے, فاقوں کا شکار ہو جائیں گے, کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. لیس بایدیہم شیء من اموالہم, ان کے ہاتھ میں کوئی مال باقی نہیں رہے گا. کن کے ہاتھ میں؟ جنہوں نے دجال کو ماننے سے انکار کر دیا. میرے بھائی, اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ سکتی ہیں, یہ مال کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یورپ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, بڑے جی جہاز ہیں, بڑے میزائل ہیں, یہ آج ایجاد ہو رہی ہے, وہ چیز ایجاد ہو رہی ہے, یہ چیزیں کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں, اس گاؤں میں قبروں کے پجاری, قبروں پہ چادریں چڑھانے والے, قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کرنے والے, قبر کے نام پہ منتیں ماننے والے دولت مند ہیں, صاحب حیثیت ہیں, ان کے پاس طاقت ہے. تو توحید والا اکیلا ہے, غریب ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملتا, پریشان نہ ہوا کر. تیرے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں جو پہلے بھی گزر چکے, بعد میں بھی آئیں گے. غریب تھے, فقیر تھے, صحابہ کرام کو دیکھ لیں, مارے کھاتے رہے, بھوکے رہے, لیکن حق میں تھے, اللہ کے ولی تھے. یہ مال و دولت کسی کے حق پہ ہونے کا معیار نہیں ہے. میرے بھائی دیکھیے یہ لوگ, ان کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے دجال کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اسے رب ماننے سے انکار کیا, تو اللہ ان کو آزما رہا ہے. کون آزما رہا ہے؟ اللہ آزما رہا ہے. بینک کی نوکری چھوڑ دی آپ نے, سود چھوڑ دیا ہے. میرے بہت سے بھائی وہ اب چاہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے, اب اللہ رات کو ہمارے گھر پہ سونے کے سکوں کی بارش کر دے. بہت سے بھائیوں کی ذہنیت, اور جب گفتگو کرتے ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی, اللہ آزماتا ہے. کیا اللہ نے صحابہ کرام کو نہیں آزمایا؟ اللہ نے نبیوں کو نہیں آزمایا علیہم الصلوۃ والسلام؟ نبی علیہ السلام کے گھر میں مہینوں
آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا میرے بھائی. اور جناب عائشہ فرماتی ہیں مہینے کے اوپر مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں ایسا دن نہ آتا کہ ہم نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہوتی. صحابہ نے پوچھا پھر گزارا کس بات پہ ہوتا تھا، زندہ کیسے رہے؟ کہا پانی کے اوپر، کھجوروں کے اوپر. میرے بھائی سوچئے ذرا. تو دین قربانیاں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کامیابی کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. تو میرے بھائیو اگر معیار یہ ہو کہ پیر صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر تو دیکھیں دجال نے کیا کیا. جنہوں نے مانا وہاں پہ آسمان سے بارش برسوا دی، زمین کو آرڈر دیا، زمین نے فصل اگا دی. جنہوں نے نہیں مانا وہ بھوکے مر رہے ہیں. لیکن حق پہ کون ہیں؟ بھوکے مرنے والے یا خوب کھانے والے؟ بھوکے مرنے والے. وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ، دجال گزرے گا ایک علاقے سے، وہاں پہ زمین بنجر ہی بنجر ہوگی، تو وہ زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دے. چنانچہ زمین کے سارے خزانے نکل آئیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آزمائش ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ سارے خزانے کس کے پیچھے ہیں؟ دجال کے فتنے، دجال کے پیچھے ہیں. پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جو خوب نوجوان ہوگا اور اس سے کہے گا کہ مجھے رب مان لو، لیکن وہ رب ماننے سے انکار کر دے گا. دجال تلوار کے ذریعے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر دوسرا ادھر. دجال 2 ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزرے گا اور پھر 2 ٹکڑوں سے کہے گا کہ کھڑا ہو جا، تو وہ آدمی دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا. دوبارہ زندہ ہو کے کیا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے گا. دجال کہے گا اب مجھے رب مان لو، میں نے تمہیں مارا اور پھر زندہ کر دیا. وہ کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا تھا، اگر تو واقعی رب ہے مجھے دوبارہ مار، دوبارہ زندہ کر. اب مارنا چاہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا. اللہ ان دجالوں کو اتنی قدرت دیتا ہے جس سے آزمائش ہو سکے، ورنہ یہ رب نہیں ہے. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بھائی اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگا کریں. یہ دائیں بائیں دجال بہت پھر رہے ہیں، شوبدے دکھانے والے، ہمارے ایمان کو لوٹنے والے، ہمارے دین کو لوٹنے والے. یہی صورتحال ہوگی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی وہ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہا ہوگا اور لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہوگا. اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. کون نازل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کہ زندہ ہیں؟ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں اور زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ. اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، اسی لیے صلیب کی پوجا کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ انہیں کسی نے سولی پہ چڑھایا، صلیب پہ چڑھایا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. تو میرے بھائیو تب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. کس ملک میں نازل ہوں گے؟ شام کے کون سے شہر میں؟ دمشق میں. دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس وہ نازل ہوں گے، اتریں گے. اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے ٹائم کون سا ہوگا جی؟ فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا. کون سا ٹائم ہوگا؟ فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا. اقامت ہو چکی ہوگی. اب جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، مسلمانوں کا سربراہ ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا آگے تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں،
امامت کا حق اسی کو ہے جو اس امت میں سے ہے۔ چنانچہ جو نماز پڑھائیں گے کون ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے، جیسا کہ دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ اس حدیث میں فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے جب اتر رہے ہوں گے، اور جب وہ سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو پھر موتیوں کی طرح پانی گرے گا، اور جس کافر تک ان کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ فوت ہو جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچ رہا ہوگا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچ رہی ہوگی۔ اب دجال بھاگے گا، اب دجال کیا کرے گا؟ بھاگے گا، بھاگتے بھاگتے فلسطین میں ایک باب لد ہے وہاں پہنچ جائے گا، اور پگھل رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پگھل رہا ہوگا، وہاں پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ میرے بھائیو حدیث یہ جاری ہے، لیکن اس کے بعد دجال کا تذکرہ نہیں آتا، دجال کا تذکرہ اس حدیث میں اتنا ہی ہے۔ تو میرے بھائیو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ چنانچہ ہر نماز کے آخری تشہد میں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یا اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، 4 چیزوں سے تو مجھے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے سب فتنوں سے بچا لے، یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے۔ تو میرے بھائی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں انہیں یاد کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بھائی کہتے ہیں کہ کل آپ نے 2 طلاقوں کے بارے میں بتایا تھا، اگر 3 طلاق